بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جعلنا ما علی الارض زینة لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وانا لجائلون ما علیہا صعیدا جرزا۔ بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، اور بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے خشک میدان بنا دیں گے۔ زینۃ اللہ، زمین کے لیے زینت۔ آیت میں فرمایا گیا کہ ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے، خواہ وہ حیوان ہو یا نباتات یا معدنیات یا نہریں اور دریا وغیرہ۔ اور ان چیزوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے اور کون زہد و تقوی اختیار کرتا ہے اور محرمات و ممنوعات سے بچتا ہے۔ صعیداً جرزا، خشک میدان۔ اس آیت میں دنیا کی ناپائیداری اور قابل فنا ہونے کو بیان فرمایا ہے کہ جو کچھ زمین پر ہے قیامت کے دن وہ سب کا سب خشک میدان کی طرح بن دیا جائے گا، جس پر کوئی رونق نہیں ہوگی، اور زمین کو اس کے آباد ہونے کے بعد ویران کر دیا جائے گا، اور حیوانات، نباتات اور اس کے علاوہ جو بھی زمین چیزیں اس لیے باعث زینت تھیں ان میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے گا، لہٰذا ایسی فانی چیزیں سے کیا دل لگانا۔ دنیا کی محبت کم کرنے کا عمدہ طریقہ۔ دنیا کی محبت دور کرنے کا سب سے عمدہ طریقہ یہی ہے کہ اس کی فنائیت میں غور کیا جائے۔ آدمی جتنا اس میں غور کرتا جاتا ہے اتنی ہی دنیا کی محبت اس کے دل سے کم ہوتی جاتی ہے۔ دنیا کی محبت کم کرنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام سے اسی آیت سے متعلقہ کچھ کلام پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا میں آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی میزبان کے پاس کوئی مہمان ہو اور اس میزبان کی عادت ہو کہ ہمیشہ مہمانوں کے لیے مکان آراستہ رکھتا ہو، لہٰذا اس نے مہمانوں کو یکے بعد بلا کر ان کے سامنے انتہائی خوبصورت برتنوں میں عمدہ ڈشیں سجائیں، چاندی کی انگوٹھیوں میں عود اور اگر بتیاں لگائیں، کمروں میں اعلیٰ قسم کا اسپرے کروایا تاکہ مہمانوں کے دماغ معطر رہیں اور خوب فرحت و سکون پائیں۔ عقل مند مہمان ان جملہ لوازمات سے خوب لطف اندوز ہوتا ہے اور رخصت کے وقت اپنے اعزاز و کرم کی بنا پر میزبان کا شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن بے وقوف مہمان اس بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میزبان نے یہ جتنا اہتمام کیا ہے یہ سبھی اشیاء اسے دینے ہی کے لیے سجائی ہیں تاکہ رخصت کے وقت انہیں اپنے ساتھ لے جائے۔ وہ اسی میں پڑا رہتا ہے کہ رخصت کے وقت اس کے سامنے سے تمام چیزوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب خالی ہاتھ پلٹتا ہے تو برا کبیدہ خاطر، رنجیدہ اور نادام ہوتا ہے، بلکہ روتا ہے کہ ہائے میرے ساتھ کیا ہوا۔ یوں ہی یہ دنیا مہمان خانہ ہے، اس کے سامان آرائش و زیبائش کو دیکھ کر الجھ نہیں جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے حرص، طمع و لالچ میں گرفتار ہو جائیں اور موت کا وقت سر پہ آ پہنچے، پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی ہاتھ نہ آئے۔ دنیا کو تو کیا جانے یہ بس کی گھانٹ ہے ہرافہ، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پر کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ جزاک اللہ۔